سورۃ الفرقان آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا۔ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں حشر کے میدان میں ان احوال کا تذکرہ ہے جب اللہ کے حضور مشرکین بھی کھڑے ہوں گے اور وہ بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے جنہیں مشرکین اللہ کو چھوڑ کر الہ سمجھتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتے تھے، ان سے مدد حاصل کرتے تھے، مدد طلب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان ہستیوں سے جنہیں یہ الہ کا درجہ دیتے تھے، ان کے سامنے پوچھیں گے کیا میرے بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا؟ اب اللہ کے علاوہ جن کی لوگ پرستش کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو جانوروں کی پرستش کرتے ہیں، کچھ پتھر کی مورتیوں کی پرستش کرتے ہیں، کوئی آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ آگ یہ مورتیاں اسے تو اللہ نے پوچھنا نہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ولیوں کو پوجتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، اور جس طریقے سے اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے اللہ کے غیر سے اس طریقے سے مدد مانگتے ہیں۔ بے شک وہ ولی ہو، کوئی نبی ہو، لیکن ہے تو مخلوق، خالق کے برابر تو نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان سے ان کے سامنے یہ پوچھیں گے، جاننے کے باوجود اللہ کو تو سب پتہ ہے کہ اولیاء کرام کی تعلیمات یہ ہیں ہی نہیں۔ کسی ولی نے، کسی نبی نے کبھی بھی یہ کسی کو نہیں کہا کہ تم اللہ کو چھوڑو اور میرے سامنے جھکو۔ وہ تو سب کے سب خود اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں اور ساری زندگی لوگوں کو توحید کا درس دیتے رہے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے حجت پوری کرنے کے لیے ان کے سامنے یہ بات کرنی ہے کہ بتاؤ میرے بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا یہ خود گمراہ ہوئے؟ تو وہ سب جواب دیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو بہتر جانتا ہے
کیسے ممکن ہے کہ ہم تجھے چھوڑ کر کسی اور کو کارساز بنائیں؟ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اور بات کریں گے کہ یا اللہ بات یہ ہے کہ تو نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو مہلت دی، ان کو کھلایا پلایا، فراوانی کی، انہیں بڑا نفع پہنچایا، یہاں تک کہ دنیا کی چیزوں کے اندر یہ مست ہو کر یہ تیری یاد بھول گئے تھے۔ اب جب یہ باتیں ہو جائیں گی، اب اللہ فرمائیں گے آؤ بھائی سامنے آؤ، تمہارا جن کے بارے میں گمان تھا وہ تو صاف صاف مکر گئے، انہوں نے تو انکار کر دیا، ابھی ہمارا تو نہ قصور ہے، نہ ہماری یہ تعلیمات تھی، ہمارا تو قصور نہیں ہے، اب تم بتاؤ۔ اب یہ لوگ لاجواب ہو جائیں گے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اور مشرکین کے پاس دنیا کے اندر بھی شرک پر کوئی دلیل نہیں ہے، ایک ہی دلیل ہے، قد وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے بڑوں کو یوں کرتے دیکھا۔ ایک ہندو کا بچہ اسے پوچھو کہ بھئی گائے کیا ہے، یہ کہاں سے تیرا خدا ہے؟ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ کو یوں کرتے دیکھا ہے، میں نے اپنے دادا کو ایسے دیکھا ہے، میں نے اپنے نانا کو ایسے کرتے دیکھا ہے، بس یہ دلیل ہے۔ جو آگ کو پوچھتے ہیں ان سے پوچھو کیا یہ خدا ہے، تمہارا دماغ خراب ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ خدا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ میرا باپ اسی سے مدد مانگتا تھا، میرا دادا اسی کے سامنے جھکتا تھا۔ مشرکین کے پاس شرک پر اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا ان کے آباء و اجداد اگر عقل بھی نہ رکھتے ہوں، بے وقوف ہوں، تو یہ بھی بے وقوف بنیں گے؟ اب معاملہ صاف ہو جائے گا، وہ پاک ہستیاں انکار کر دیں گی، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اب اللہ فرمائیں گے کہ اب میرے عذاب سے بچنے کے لیے تمہارے پاس کیا فارمولہ ہے؟ کیا کوئی بچ سکتا ہے؟ کیا کوئی اپنی مدد کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اب تم بہت بڑے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر ان لوگوں کا ایک تو توحید سے ان کو چڑ تھی نا، دوسرا رسالت سے چڑ تھی۔ اب رسالت سے ان کو چڑ تھی، اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسا رسول ہے، یہ تو بازار جاتا ہے، یہ تو کھانا کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر اس بات کا بھی جواب ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کون سا نبی ایسا گزرا جو کھانا نہیں کھاتا تھا؟ جب سب نبی کھانا کھاتے تھے، سب نبی بازاروں میں جاتے تھے، تو میرے محبوب پر یہ اعتراض کیوں ہوا کہ یہ کیوں بازار جاتا ہے، کیوں کھانا کھاتا ہے؟ ہاں اگر کسی اور نبی نے پوری زندگی کھانا نہیں کھایا تو پھر تم اعتراض کر سکتے ہو کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی کھانا نہیں کھایا، اور عیسائی کہیں جی عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی کھانا نہیں کھایا، یہ کیسا نبی ہے کھانا کھاتا ہے؟ یہودیوں سے پوچھو کہ تمہارے نبی کھانا کھائیں تو وہ ٹھیک ہے، عیسائیوں سے پوچھو کہ تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھائیں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بازار میں جائیں پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ کے آخری نبی کھانا کھاتے ہیں اس پر اعتراض ہے، تو یہ اعتراض بنتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اس فلسفے کو بھی رد فرما دیا کہ نبی کھانا کیوں کھاتا ہے، بازار میں کیوں جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ نبی بشر ہیں، یہ انسان ہیں، بے شک تمام انسانوں سے اعلیٰ ہیں، عام انسان نہیں ہیں، لیکن بشری تقاضے تو ہیں۔ نبی کو بھی بخار آتا ہے، نبی کو بھوک لگتی ہے، صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے، میرے نبی نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھے کہ نہیں باندھے؟ جس طریقے سے تمہیں بھوک پیاس لگتی ہے، میرے نبی کو بھی بشری تقاضے کی وجہ سے بھوک پیاس لگتی ہے، جیسے تمہیں کپڑوں کی ضرورت ہے ان کو بھی کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے تمہارا خاندان ہے ان کا بھی خاندان ہے۔ لیکن یہ ہرگز کوئی نہ سمجھے کہ عام انسانوں کی طرح ہیں، عام انسان نہیں بلکہ تمام انسانوں سے اعلیٰ اور ارفع ہیں، لیکن جن نہیں ہیں، فرشتہ نہیں ہیں انسان، اور یہی سب سے بڑا کمال ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو جمع فرمائے گا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو بھی جمع فرمائے گا جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے۔ فَيَقُولُ، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ،
کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود راستے سے بھٹک گئے تھے؟ قالو، یہ جواب دیں گے، کہیں گے سبحانک، تیری ذات پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، ہمارے لیے تو مناسب نہیں ہے، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو کارساز بنائیں، ولیکن متعتہم، اور لیکن آپ نے ان کو نفع پہنچایا، وآباءہم، اور ان کے آبا و اجداد کو نفع پہنچایا، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ تیری یاد بھول گئے، وکانوا قوما بورا، اور یہ تھے ہلاک ہونے والی قوم۔ فقد کذبوکم بما تقولون، جب وہ ولی یہ بات کریں گے، برات کا اعلان کر دیں گے، پھر اللہ فرمائیں گے فقد کذبوکم بما تقولون، پس تحقیق انہوں نے تو تمہیں جھٹلا دیا ان باتوں کے سبب جو تم کہتے تھے، جو تم کہتے تھے وہ تو انہوں نے رد کر دی ہیں۔ فما تستطيعون صرفا، پس تم نہیں طاقت رکھتے عذاب سے بچنے کی، ولا نصرا، اور نہ ہی مدد کی، اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، میرے عذاب سے بچ بھی نہیں سکتے۔ ومن یظلم منکم، اور جو کوئی تم میں سے ظلم کرے گا، نذقہ عذابا کبیرا، ہم اسے چکھائیں گے بہت بڑا عذاب۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے رسول، الا انہم لیأکلون الطعام، مگر بے شک وہ البتہ کھانا کھاتے تھے، سارے نبی کھانا کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور چلتے تھے بازاروں میں، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے بنا دیا تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش، اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو، وکان ربک بصیرا، اور تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے مشرکین جو اس دور کے ہمارے سامنے ہیں، ان کے اپنے اپنے دعوے ہیں، جس پر ایمان آ گیا اس نے اسے الہ کا درجہ دے دیا، اسے الہ کے مقام پر پہنچا دیا۔ مثال کے طور پر کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر حضور علیہ السلام پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں کہ بس اللہ کے نبی ہماری سفارش فرما دیں گے۔ حضور علیہ السلام اور آپ کی شفاعت برحق ہے، آپ کی شفاعت تو ایسی شفاعت ہے کہ تمام پیغمبروں کی شفاعت سے بڑھ کر ہے، لیکن وہ شفاعت ملے گی کس کو؟ وہ تو ملنی ہے ان لوگوں کو جن کا عقیدہ درست ہوگا، جو مومن ہوں گے، موحد ہوں گے۔ جو مشرک ہیں، جو بدعتی ہیں اور تارک سنت ہیں، اور شرک کرنے کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں جی کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی سفارش فرمائیں گے، تو یہ اللہ کے نبی سے سفارش کی توقع درست نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حشر کا میدان ہوگا اور فرشتے کچھ لوگوں کو گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف۔ حضور علیہ السلام انہیں پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں۔ اب یہاں پر بھی ایک اور بات قابل توجہ ہے کہ حضور علیہ السلام انہیں کیسے پہچانیں گے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جو میرے امتی نمازیں پڑھتے ہیں، جب یہ وضو کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، تو اعضاء جو چمکیں گے تو آقا علیہ السلام پہچان لیں گے کہ یہ نمازی تھے اور وضو کرتے تھے، ان کے اعضاء چمک رہے ہیں، یہ میرے امتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ان کی جو وضع قطع ہوگی، یعنی ان کا جو ظاہری نقشہ ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ ان کے چہرے کے اوپر سنت ہوگی، داڑھی ہوگی، پتہ چلے گا کہ ہاں ہاں یہ میرے امتی جا رہے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام ان فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے رک جاؤ، یہ تو میرے امتی ہیں، انہیں کیوں تم جہنم میں لے کر جا رہے ہو؟ تو حدیث پاک میں اس کی پوری تشریح موجود ہے کہ وہ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کچھ کیا؟ ان لوگوں نے آپ کا طریقہ بدل دیا تھا، سنتوں کو چھوڑ دیا تھا اور شرک کی طرف، بدعت کی طرف چل پڑے تھے۔ آپ علیہ السلام جب یہ بات سنیں گے فرشتوں کی زبان سے، حالانکہ ابھی تو روکا تھا کہ میرے امتی ہیں، آپ کو ترس آ گیا تھا، ان پہ رحم فرما رہے تھے، لیکن جب فرشتوں کی زبانی پتہ چلے گا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نئے نئے طریقے گھڑ رکھے تھے، بدعتی قسم کے لوگ ہیں، اب حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے طریقے کو بدل ڈالا، ان کو دور کر دو، دور کر دو۔ یعنی کہ جن پر امید تھی کہ وہ شفاعت فرمائیں گے، ان کی طرف سے اب فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ لے جاؤ جہنم میں۔ تو اس قسم کے لوگ جو اہل بدعت ہیں، اہل شرک ہیں، صرف کلمہ پڑھتے ہیں، صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم نے نا کلمہ کو یوں مذاق سمجھو کہ کلمہ پڑھ کے سب کچھ کرتے رہو، جہاں چاہو سجدہ بھی کر لو، کچھ نہیں ہوتا، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر سے مدد بھی مانگ لو، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اتنی آزادی ابو جہل کو ملتی تو ابو جہل بھی کلمہ پڑھ لیتا، لیکن وہ عربی زبان سے واقف تھا، وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ میں جو لا ہے یہ تلوار ہے، یہ تمام بتوں کے اوپر پڑے گی، ان کی گردن اڑانے والی ہے، یہ ایک اللہ کے بغیر جتنے بھی اللہ کا غیر ہے یہ سب کی گردن اڑانے والی ہے، لا ہر چیز کے نفی ہے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ سارے بت کہاں جائیں گے؟ اگر اسے بتا دیا جاتا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کو مانو، وہ بھی داتا ہے، ایک اور بھی داتا ہے، اور جس کو بھی داتا بنا لو وہ داتا بن سکتا ہے، اللہ بھی مشکل کشا ہے اور جس کو بھی بنا لو وہ بھی بن سکتا ہے مشکل کشا، تو وہ کہتا آنے دو ایک کلمہ، مسئلے کوئی نہیں، میں 10 بار پڑھتا ہوں، ایسی بات کہ نہیں ہے؟ تو کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، کلمہ کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق انسان اپنے آپ کو جب پابند کرتا ہے، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھتا ہے، اس کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دیتا، یہ کلمہ جس کے پاس ہے، جس کے پاس یہ عقیدہ ہے، تو آقا علیہ السلام اس کی ضرور سفارش فرمائیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جن کا عقیدہ درست نہیں، آقا علیہ السلام پر وہ بھی امید لگا کر بیٹھے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی مولا علی پاک جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے اور ہم تو نعرہ لگائیں گے، بس مولا علی فرمائیں گے آؤ میرے چاہنے والو جاؤ جنت میں۔ کوئی کہتے ہیں جی امام حسین کھڑے ہوں گے جنت کے دروازے کے اوپر اور ہم تو ہیں جی حسین والے، وہ کہیں گے آؤ حسین والے جاؤ جنت میں۔ اب یہ جو نقشہ لوگوں نے بنا رکھا ہے، اس حساب سے تو یہ ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی چھٹی پر چلا جائے گا، جنت مولا علی کے پاس ہوگی، امام حسین کے پاس ہوگی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس ہوگی، وہ کہے گا او بھائی جو غوث پاک کے ماننے والے جاؤ تم بھی جنت میں چلے جاؤ۔ یعنی ہر ایک اپنے اپنے پیاروں کو بلا کر جنت میں ایسے داخل کر دے گا اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان لوگوں کی باتوں سے ایسی محسوس ہوتا ہے نا، جو لوگ آج نماز کے قریب بھی نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں نماز کی کیا ضرورت ہے، بس عشق اہل بیت ہے بہت ہے۔ کوئی کہتے ہیں میں تو ولیوں کا ماننے والا ہوں، ولی بڑے ہیں کہ اللہ بڑا ہے؟ جو اللہ کو نہیں مانتا، وحدہ لا شریک نہیں مانتا، اس نے ولیوں کو کہاں مانا ہے؟ ولیوں کا ماننے والا وہ ہے جو ولیوں کی تعلیمات کو مانتا ہو۔ تو اس قسم کے جو لوگ ہیں انہی کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور جن کو یہ پکارتے ہیں ان کو بھی، ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ اور خصوصی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، 7ویں پارے کے اندر پوری کی پوری تفصیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ خود پوچھیں گے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ یہ بتا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بناؤ، یہ جو کہتے تھے عیسائی کہ 3 اللہ ہیں، ایک وہ اللہ ہے اور ایک عیسیٰ، ایک ان کی ماں مریم، 3 ہیں۔ اے عیسیٰ کیا تو نے ان کو کہا تھا؟ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے اللہ تیری ذات پاک ہے، اور کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ میں ان سے وہ بات کہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں. ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. اے اللہ اگر میں نے کچھ کہا ہے تو بہتر جانتا ہے. تجھے مجھ سے پوچھ رہا ہے تو بہتر جانتا بھی تو ہے نا. تجھے پتہ ہے کہ میں نے کبھی یہ بات نہیں کی تھی. اب وہ صاف صاف انکار کر دیں گے عیسیٰ علیہ السلام. اب جو عیسیٰ کو الہ مانتے تھے ان کا کیا بنے گا؟ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سحقا سحقا لمن غیر بعدی، دور کر، جو ان کو دور کر دو مجھ سے، میرے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. وہاں سے بھی فارغ ہو گئے. جو کہتے ہیں مولا علی ہمیں بچا لے گا، اب مولا علی وہاں صاف صاف بتا دیں گے اللہ میں تو تیرے سامنے جھکتا تھا، یہ جو مجھ سے مدد مانگتے تھے میں تو تجھ سے مدد مانگتا تھا، میرا تو قصور نہیں ہے. میں نے کسی کو نہیں کہا تھا کہ بس میری محبت کافی ہے اور نماز بھی نہ پڑھنا. میں نے ہمیشہ نماز پڑھی. میری اولاد نے کربلا کے میدان میں گردنیں کٹوا کے نماز پڑھی ہے، لاشوں کے ڈھیر پڑے ہیں، وہاں پہ میری اولاد نے نماز نہیں چھوڑی. ہم نے تو کبھی نہیں چھوڑی. یہ پڑھتے نہیں تھے، ہم چھوڑتے نہیں تھے، ہمارے ان سے کیا تعلق واسطہ ہے؟ یہ اور لوگ ہیں، ہم اور لوگ تھے. صاف صاف انکار، راستہ جدا، راستہ تبدیل ہو جائے گا. اب منہ لٹکائے کھڑے ہیں کہ ہم تو کہتے تھے مولا علی مولا علی. مولا علی تو ہماری طرف دیکھتے نہیں، ہماری توجہ نہیں، ہماری بات سنتے نہیں، ادھر کوئی توجہ نہیں کرتے. اب وہ کہیں گے جی امام حسین پاک ہمیں بچا لیں گے. امام حسین کے پاس جائیں گے، اللہ فرمائے کہ ہاں آپ نے ان کو کہا تھا. وہ کہیں گے توبہ توبہ، میری ساری زندگی آپ کے سامنے ہے، اے مولا کریم میں کیسے اسی بات کا حکم دے سکتا تھا؟ جب نبی جو نماز لے کر آیا حالت جنگ کے اندر تو نے اس پر معاف نہیں کی. یہ گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، ڈرامے دیکھتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے اور صرف یہ میرے نعرے لگاتے تھے. میری تعلیمات تو یہ نہیں تھی. میرا تو خاندان ذبح ہوا پڑا تھا، میں نے پھر بھی نماز پڑھی ہے. پورا خاندان ذبح کرا کے بھی نماز نہیں چھوڑی. تیرے سامنے سجدے کرتے کرتے میں تیرے پاس پہنچا ہوں، میرے ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں. اور اسی طریقے سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ غوث پاک، ان سے مدد بھی طلب کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، کیونکہ مدد صرف ایک اللہ سے. اللہ کے بغیر سب جتنے بھی ہیں وہ اللہ کا غیر ہے. اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، جس میں عام انسان بھی ہیں، اولیاء کرام بھی ہیں، انبیاء کرام بھی ہیں اور امام الانبیاء علیہ السلام بھی ہیں. سب کے سب مخلوق ہیں، خالق صرف ایک ہے. تو مدد صرف اور صرف اللہ سے مانگنی ہے، جو خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے. جو بھی مخلوق ہے وہ اللہ کے در کی محتاج ہے. بے شک اللہ تعالیٰ جس کو نبی بنا دے، ولی بنا دے، جو عہدہ دے دے وہ دینے والا ہے، باقی سب کے سب منگتے ہیں، لینے والے ہیں. اللہ کے در کے سب محتاج ہیں، ولی نبی کتب غوث ابدال سب اس کے در کے منگتے ہیں، مانگنے والے ہیں. سب کھانے والے ہیں، وہ رب کھلانے والا ہے. تو خالق مخلوق ان کا آپس میں کوئی جوڑ ہے؟ یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اکثر لوگ اس زمانے کے، آج کل تو ویسے بھی جو ملنگ دڑنگ ہے نا، جن کے کپڑے بھی نہیں ہیں، لوگ ان کے سامنے بھی جھکے پڑے ہیں تو ان کے پاؤں چوم رہے ہیں. جن کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ سطر ڈھانکنا فرض ہے. انہیں کیا پتہ ہوگا کہ نماز کیا چیز ہے؟ انہیں کلمہ نہیں آتا، انہیں قرآن سے مطلب نہیں ہے، اور سالوں سال غسل نہیں کرتے، اور ان کے بال کہیں سے کہیں جا رہے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے پاکی نہ پاکی، کچھ پتہ نہیں ہے. لوگ ان کے سامنے جھکے پڑے ہیں. پھر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تو بہت بڑے ولی ہیں اور سچے ولی تھے. آج لوگ ان کی 11ویں کا دودھ اور 11ویں کے حلوے اور ان کے نام پر لوگ اتنا کچھ کرتے ہیں، اور ان کا خیال یہی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو غوث پاک کھڑے ہوں گے جنت کے دروازے کے اوپر، اور وہ ایسے ہی فرمائیں گے او میرے چاہنے والے جو جنت میں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ انہیں اتنا پروٹوکول دیتے ہیں، ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، ہم ان کو ولی مانتے ہیں. اور صرف ولی نہیں مانتے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس وقت کے تمام ولیوں کے سردار سرتاج وہی تھے. اس وقت کے جو ولی تھے، جس دور کے اندر وہ رہتے تھے، اس دور کے اندر جتنے بھی اولیاء کرام تھے وہ سب کے سب مقام اور رتبے کے اندر ان سے نیچے تھے. سب سے بلند مقام انہی کا تھا. اس وقت کے امام الاولیاء تھے. اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ کٹر قسم کے موحد تھے. اللہ کے سب ولی موحد ہوتے ہیں،
لیکن پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ چونکہ فقہ حنبلی سے ان کا تعلق تھا، اور حنبلی وہ لوگ ہیں جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نہیں فلانا بندہ پیروں کے دربار پہ گیا وہاں پر اس نے سجدہ کر دیا، ہم کہتے ہیں یہ مشرک ہے۔ جب ہم جاتے ہیں نا حرمین میں تو وہاں پر حنبلی لوگ ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں یہ مشرک ہیں۔ ہم جالی کو ہاتھ لگاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں شرک، یعنی کہ وہ ہمیں کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ حالانکہ شرک نہیں ہے۔ جالی کو کوئی بندہ ہاتھ لگا دیتا ہے تو وہ ایک عقیدت اور محبت میں لگاتا ہے نا، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں تھوڑا سا میں اور قریب ہو جاؤں آقا علیہ السلام کے، محبت میں۔ شرک نہیں ہے، لیکن جو وہاں کھڑی حنبلی وہ کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جو مسلک ہے اس میں تو اتنی باتوں کو بھی اب دعا کرتے ہیں، حالانکہ ہر بندہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے۔ روضہ اطہر کی طرف جا کر اگر بندہ وہاں منہ کر کے آقا علیہ السلام کی طرف منہ کر کے دعا تو اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، لیکن وہاں ایسے اگر ہاتھ اٹھاؤ تو وہ کھڑے ہیں شرتے وہاں پر ہاتھوں پہ ایسے ہاتھ مارتے ہیں، نیچے کرو ہاتھ، کہتے ہیں کہ ادھر اللہ نہیں ہے ادھر اللہ ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ تو پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تو اس عقیدے کے تھے۔ اب بتاؤ جو اتنے پکے تھے، جو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے یہ نہ کرو، یہ شرک ہے یہ نہ کرو، اگر آج وہ دیکھتے اپنے چاہنے والوں کو کہ یہ کون سی حرکتیں کر رہے ہیں تو ان کا کیا حاشا نشر کر دیتے وہ۔ تو وہ اتنے پکے اور ان کے نام لیوا اتنے کچے، اور کہانی کیا جوڑ رکھی ہے جی، وہ جی یہ جو دودھ ہے نا جی، وہ انہوں نے ایک بڑھیا سے دودھ مانگا تھا، ایک جھوٹی کہانی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اپنے گمان میں تعریف کر رہے ہیں، حقیقتاً ان کے شان میں گستاخی ہے۔ وہ جی بڑھیا سے دودھ مانگا تھا، انہوں نے دودھ نہیں دیا تھا، پوری کی پوری بارات کشتی میں جا رہی تھی، بس انہوں نے اس کو غرق کر دیا۔ پھر 11 سال کے بعد پھر ان کے اوپر رحم فرمایا، پھر ان کو زندہ نکال دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے ولی کسی سے مانگتے ہیں، پہلے اس کا جواب دو، مانگتے ہیں؟ کیوں چپ کر گئے ہو بھائی؟ نہیں مانگتے نا۔ اچھا پھر اگلا سوال یہ ہے، اگر وہ کسی سے مانگ لیں اور وہ نہ دے، اسے انتقام لیتے ہیں؟ اگلا سوال کہ اگر مانگے ایک سے، انکار وہ کرے، انکار تو بڑھیا نے کیا، پوری برات کا تو قصور نہیں تھا، جرم ایک کا تھا، سزا پوری برات کو دی، اللہ کے ولی ایسا کر سکتے ہیں؟ پھر 11 سال تک وہ سمندر کے اندر پڑے رہے، 11 سال کے بعد ان کو رحم آیا، کیا اتنے پتھر دی لیتے ہیں اللہ کے ولی؟ اور 11 سال تک وہ مرے رہے، اس کے بعد پھر سب کو زندہ کر دیا۔ ان کے چارٹ بنے ہوئے ہیں، وہ پھر کشتی کے اندر ایسے نیچے یوں ہاتھ رکھا ہوا ہے اور وہ کشتی اوپر نکل رہی ہے۔ تو جو کچے عقیدے کے لوگ ہیں وہ اس کو بالکل ایسے سمجھتے ہیں جیسے قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو۔ اللہ کے ولیوں کا معیار بہت بلند ہے، اللہ ان کو اپنے خزانوں سے کھلاتے ہیں۔ اور پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اتنے بڑے ولی تھے، ان کی خانقاہ کے اندر ایک وقت میں 10,000 لوگوں کو کھانا ملتا تھا، 10,000۔ آج خانقاہ میں 20-25 بندے ہوتے ہیں، 100 ہوتے ہیں، 200 ہوں گے، 10,000 اس وقت جن کو 2 وقت کا مکمل کھانا ملتا تھا اور گوشت ملتا تھا ان کو، اتنے بڑے ولی وقت تھے وہ۔ اور وہ صرف دیندار نہیں تھے، دنیا بھی اللہ نے ان کو وافر دی تھی، دین میں تھا دنیا بھی، یعنی کہ امام الاولیاء بہت بڑا رتبہ ہے۔ تو اتنی اعلیٰ ظرف ہو کے جن کے پاس اس دور کے اندر اتنا زیادہ مال و دولت تھا، ایک پاؤ دودھ مانگا، ہے کوئی بات عقل میں آنے والی؟ تو یہ جو اس قسم کی کہانی گھڑتے ہیں یا جن شیطانوں نے گھڑی یا جو اس کو سچا مانتے ہیں، بتائیے کہ یہ ان کے محب ہیں کہ ان کے گستاخ ہیں؟ اور پھر اب یہ ان کی روح کو تسکین پہنچانے کے لیے 11ویں کا دودھ، وہ تو اس وقت بھی الحمدللہ جس مقام پر ہیں، اللہ کے سب ولی قبروں میں زندہ ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اولیاء کرام قبروں میں زندہ ہیں، اور اب بھی جو بندہ وہاں جاتا ہے اور جا کر فاتحہ خوانی کرتا ہے، دعا اللہ سے کرتا ہے، وسیلہ ان کا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو یہ دیکھو سیدھا راستہ ہے، اس پر کیوں نہیں چلتے؟ اس میں ان کی اتباع بھی ہے، ان کی محبت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے کہ اللہ بھی راضی ہے، اللہ کے نبی بھی راضی ہے، اولیاء کرام بھی راضی ہیں۔ لیکن جو لوگ ان کی قبر پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، ان کا بس چلے تو وہیں ان کی گردن کاٹ دیں۔ جو اتنی بات حنبلی برداشت نہیں کرتے کہ جالی کو ہاتھ لگاؤ، ادھر منہ کر کے دعا کرو، یہ برداشت نہیں کرتے، تو پیرانے پیر یہ برداشت کریں گے کہ وہاں جا کر لوگ سیدھے جا کے جھک جائیں، سجدہ کر لیں یا ان سے مدد طلب کریں؟
تو یہ ایک جو ہے نا جہالت پر مبنی بات ہے۔ یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ ہیں، اللہ کے حضور جب کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، اور یہ جو انہیں پکارتے تھے ان سب کے سامنے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تو وہ سب کو سب صاف انکار کر دیں گے، برات کا اعلان کر دیں گے، ہمارا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، یہ ہمارے ہیں ہی نہیں، جنہوں نے ہماری تعلیمات کو نہیں اپنایا وہ ہمارے نہیں ہیں، ہمارے صرف وہی ہیں جو ہماری تعلیمات کو اپناتے تھے۔ ہر ولی کی ایک ہی تعلیم، کیونکہ ولی کون ہوتا ہے؟ آج آپ کو یہ بات بھی بتا دیتا ہوں کہ ولی کس کو کہتے ہیں۔ ولی کون ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کا نائب ہوتا ہے۔ جو ولی ہوتے ہیں نا یہ اللہ کے رسول کے نائب ہوتے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں ہے نا کہ جو علماء یا انبیاء کے وارث ہیں، تو یہ جو طبقہ ہے نا اولیاء کرام کا، یہ اللہ کے نبی کے نائب ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا جو نور ہوتا ہے، جو علم کا نور ہے، یہ اس کو لے کر پھر رہے ہوتے ہیں، اس کو بانٹ رہے ہوتے ہیں، جو ان کے پاس جاتا ہے اس کو رنگ دیتے ہیں، جو ان کے پاس جاتا ہے دل پاک لے کر جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت ڈال کے بھیج دیتے ہیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں، ان کی تعلیمات یہ ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے جو نائب ہوں گے ان کی تعلیمات کون سی ہوں گی؟ جو اللہ کے نبیوں کی ہیں۔ اللہ کے نبی جو بھی دنیا میں آیا ہر ایک ہی تعلیم تھی، سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو سب ولیوں کی تعلیم وہی جو نبیوں کی ہے، نبیوں کی تعلیم وہی جو اللہ کا پیغام ہے۔ سب سے پہلا پیغام توحید ہے۔ اب یہ لوگ توحید کے قریب نہیں جاتے۔ توحید کی اگر بات ہو نا، گھنٹہ بات ہو، تو یہ ایسے مرے پڑے ہوتے ہیں بیچارے، جس طریقے سے نعوذ باللہ من ذالک، پتہ نہیں ان کے اندر اسلام نام کی کوئی چیز ہے بھی نہیں، اللہ کو جانتے کہ نہیں جانتے، اللہ سے تعارف ہی نہیں ہے۔ اور جیسی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کا نام، کسی ولی کی کرامت پر بات آ جائے، حق حق، پھر دھمال دیکھو ان کے نعرے دیکھو، پھر ان کی نیند شند غائب ہو جاتی ہے، ان میں ایسے کرنٹ لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ 24ویں پارے کے اندر اس کی پوری تفصیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا ذکر ہوتا ہے، اشمئزت قلوب الذین، اب ان کے دل بجھ جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب میرے غیر کا ذکر آتا ہے تو پھر یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، حشاج بشاج۔ اب یہ بات اللہ خود قرآن میں بتا رہا ہے، یہ میری آپ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ اللہ سب کو دیکھ نہیں رہا؟ اللہ دیکھتا ہے کہ جب بات توحید کی آتی ہے کون خوش ہوتا ہے، جب بات توحید کی آتی ہے کون مردار ہوتا ہے، اس کا چہرہ بجھتا ہے۔ اللہ سب کو دیکھتا نہیں دیکھتا؟ تو جس کا چہرہ بجھ جاتا ہے وہ اس سے خوش ہوگا۔ اس لیے جو اللہ کے ولیوں کو ماننے والے ہیں انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کریں، ان کی تعلیمات کو اپنائیں۔ اگر تعلیمات کو نہیں اپناتے تو پھر نعرے لگاتے رہو۔ نعروں میں کیا رکھا ہے؟ نعرے ہزار لگو، تسبیح پڑھتے رہو، جب تک اللہ کے حضور جھکو گے نہیں، سجدہ نہیں کرو گے، خالی نعرے تمہیں بچا سکتے ہیں؟ اب کتنے اللہ کے نبی کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں، کوئی صحابہ کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں، کوئی اہل بیت کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں، کوئی اولیاء کرام کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لگاتے رہو، جب تک ان سب پیاروں کی تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے، نعروں میں کچھ نہیں رکھا۔ آج مسلمان بھاگتا ہے تو عمل سے بھاگتا ہے۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم عملی زندگی میں آئیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے عقیدے کو درست رکھیں۔ عقیدہ درست ہوگا تو عمل تھوڑا بھی ہوگا، کمزور بھی ہوگا تو چل جائے گا، کیونکہ جنت میں کسی نے اپنے عمل سے نہیں جانا، اللہ کے فضل سے جانا ہے، اور اس کا فضل صرف اسی پر ہوگا جس کا عقیدہ درست ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔